نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، لائف از ہارڈ۔ کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو قلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور کسی قلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا۔ ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر۔ پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین۔ اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا۔ تو یہ جتنی روحیں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تہاڈے نال کی ہوندا پیا۔ اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پے نے۔ لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی، تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں۔ تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی۔ بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی۔ تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی، اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا۔ تو میں نے غصے میں CD لگا دی، قرآن چل رہا تھا، اور ہم ہر وقت جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا۔
غصہ آتا ہے ہمیں بھی. صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے. اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے, صبر سکھاتے تھے. تو گاڑی چل رہی ہے, ہمیں غصہ ہے, سیڑھی چلائی ہم نے. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے. وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس. لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے اندر, بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی. لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے, آنکھیں نہیں ملی. وہ درد نہیں دکھتا, وہ ڈیپتھ, وہ پروفنڈیٹی, وہ دقیق رقیق عمیق فہیم, وہ سوز نہیں, آگ نہیں, وہ غیرت نہیں. باتیں ہیں, باتیں ہیں. بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی, بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے. بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے, قوم کا ایک نوکر خاتم. سی ڈی لگائی میں نے, دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا. قرآن چلتا ہے, سورہ حجر کا آخری رکوع چلتا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور. لَنَسْأَلَنَّهُمْ, نون سکیلا, لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے. ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے. اما کانوا یعملون, جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو اتنی سازشیں, یہ جو اتنے پروپیگنڈے, یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا, اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں, ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر. اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے مگر ہم چھوٹے ہیں نا, بچے ہیں ہم, اللہ کی تو مخلوق ہیں, عاجز نوکر ہیں. نہیں دل مانا اتنا تو 20% ٹھنڈا ہو گیا میں وہاں پر. پھر آگے آیت آتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. منہ پھیر ان کی طرف سے, شکل ادھر کر اپنی, اور کام کرتا رہے جو تجھے دیا ہے اللہ نے اس دنیا کے اندر. میں نے کہا فائن, وہ تو کرنا ہی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا درد. اے احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق اشرف الخلق عارف الخلق احسن الخلق اعظم الخلق انبر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں وہ کیا درد اس ٹائم پہ پل رہا ہے. ہم جانتے ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. And now my heart is saying, اب عاجزی ان کی ساری, اللہ کا کلام, روب, جلال, دبدبہ. پھر میں نے کہا نہیں چلیے یار, واپس چلیے. دین کی راہ میں وہ زندگی کہاں جہاں خون نہ بہے اللہ کے نام پر. وہ زندگی کہاں جہاں ہماری چھاتی نہ چیر دی جائے اللہ کے نام پر. وہ زندگی کیا جس سینے پہ تیر نہ لگے ہوں, کمر میں غداروں کی بے وفائیوں کے نیز نہ چبھے ہوں. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. زندگی تو وہ ہے کاٹ ڈالے آدمی اپنے آپ کو ایک ویژن کی خاطر. چل کار چلیے, چل پھر سبق پڑھ صداقت کا, امانت کا, عدالت کا. لیٹس گو بیک ہوم. آگے اللہ کہتا ہے دل میں تھا کب تک. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, ابھی منو سلوا نہیں اترا جن کے اوپر. پے کے 3 نقطے, سے کے 3 نقطے نہیں بن سکے ابھی تک. وہ انقلاب تیری زندگی میں اگر نہیں آ سکا ابھی تک, ذرہ پہاڑ نہ بن سکا, لفظ کلام نہ بن سکا, کلی ایک پھول نہ بن سکی, قطرہ وہ سمندر نہ بن سکا, اگر تو ایک فلسفہ نہیں بن سکا اگر ابھی تک, تو سن اپنے رب کا فرمان سن. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ تو نے موت تک کرنا ہے.
یہ تجمیل، تکمیل، تحسین، ایکچولائزیشن، ان تعبد اللہ کا انک ترا، اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو اس بھٹی سے جلاتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے اللہ نہ دکھ جائے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور وہ وقت آئے گا، یہ میں انہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے قبیلے میں نئے آئے ہیں. A time will come جب ان سے بھی زیادہ تجھے دیکھنا شروع ہو جائے گا. تو میرے اپنے نو مسلم کو ایک بہت بڑی آج ایک ایڈوائس ہے. سفر کے اندر بہت خائن ملیں گے تمہیں، ہمارے اندر بھی. انہیں اتنا پارسا مت سمجھنا. گھر اپنوں نے ہی برباد کیا ہوتا ہے، غیروں نے نہیں. گھبرائی نہیں. اپنی اس گریٹنس کو، اس عزت کو، اس سیلف اسٹیم کو، اس غیرت کو جس کے تحت تو نے توحید اپنائی تھی. یہ غیرت کا دین ہے، غیرت کا دین. مشرک غیرت مند نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ہم نے ایک محفل میں تھوڑی بدتمیزی کر دی، روایتاً ہم کر جاتے ہیں کبھی کبھی. ہم نے پوچھا کتنے باپ ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں شیخ صاحب تو تمیز نہیں ہے کہ گل کریں دی. میں نے کہا تو 2 باپ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اس دواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کر سکتا، تو کائنات کے تو رب کائنات کو بانٹ ڈال. ان آستانوں پہ بانٹ رہے تو اللہ کو. تیری غیرت جواب نہیں دیتی ادھر کچھ. تو موحد ہے میری بہن اور میرے دوست. یو آر اے مونوتھسٹ. دا لاسٹ آرٹیکل آف گاڈ آن دس پلانٹ. آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر. تیرے بعد اندھیرے ہیں صرف. لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا. You are the last light in this darkness, the last hope in this misery, the last struggle in this oppression, and the last stance against the biggest tyrants in this world. اگر تو اکیلا بھی ہے نا تو کانت امۃ واحدہ، تو ہی نظام ہے، تو ہی امت ہوگی. زمین کے سہارے اگر تیرے لیے کم پڑ جائے نا، قوم کا یہ ایک بیٹا کعبے کے رب کی قسم کھا کے تجھے کہتا ہے تجھے جنگی فرشتے آسمان سے بھیجے گا تیری مدد کے لیے اللہ. تجھے یہ لوگ نہیں چاہیے اپنی مدد کے لیے. یہ تو ان کی سعادت ہوگی اگر یہ آگے تجھے بچانے کے لیے. اور میں اپنی اس بیٹی کا، اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر. میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں، جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا، ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں انشاءاللہ. تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز. ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی، ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا، خون ہم دیں گے، گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ. گھبرائی نہ. لیکن دس از یور واک. میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی. جنگیں لڑی ہیں، تنقیدوں کے بازار دیکھے ہیں، دشمنیاں کی ہیں، دشمنیاں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ. سفر تیرا بھی مشکل ہے، ہر انسان کا سفر مشکل ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا گمان کیا ہے تو نے اے مرد مومن کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. زلزلے بھیج دیے ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر. اس کے غیرت کے امتحان. تو نے ڈیل کی ہے نا اللہ کے ساتھ، ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ. باوفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ. یہ باوفاؤں کی جماعت ہے، یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے. بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے کو. اس حد تک جھنجھوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن، جمال اور کمال اور ایکچولائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ فوجوں کے منہ سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے. متا نصر اللہ. کہاں رہ گیا اللہ، کہاں رہ گیا تو؟
کتنے رہ گی تیری مدد اللہ؟ تب لگاتا ہے اللہ دا آرٹیکل آف بیویرٹی، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، تیرے رب کی مدد بہت قریب ہے، گھبرائی نہیں انشاءاللہ۔ تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتی۔ میں آپ کو یہ نظروں کہتے ہیں نا، پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا اصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں، یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے، چھاتی دکھانی چاہیے۔ شو دا موسٹ آنیسٹ پارٹ ٹو دا پبلک۔ ہماری آنکھوں میں دیکھیں ہماری کمٹمنٹ کو آپ کے لیے۔ میں اپنے زندگی کی 42 سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ تجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا، دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا۔ اور علم ہو، کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس؟ چلو میں دوسری کانفرنس سے جانا ہے۔ علم ہو، ویلفیئر ہو، کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو، آپ نہیں اسے آپٹ کرتے، یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آئے گا، کچھ عرصے کے لیے ویلفیئر کا آپ کو موقع ملے گا۔ گہری بات ہے، غور سے سنیے گا ذرا۔ اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہے میری، یہ علم، آپ عالم نہیں بنتے، آپ بہت بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن نہیں بناتے، یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لیے، یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آپ کی دہلیز پر آتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، بغیر بتائے کچھ دیر کے لیے سینے میں بیٹھتا ہے، اور آپ کے اندر ایک دعوت، تبلیغ، جہاد اینڈ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ویلفیئر ایکٹیویٹیز، علم، ضرب یضرب ضربا فوق ضارب دی ضرب لگ دی ہے تاڑے اندر۔ اس درمیان وہ آپ کے سینے میں نا غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے، دا سیلف اسٹیم، دا کمٹمنٹ، دا سنسیریٹی، اخلاص للہ۔ اگر اسے وہ سینہ تنگ دکھتا ہے نا، تنگ، غلیظ، کمین، بخیل، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہ، پانی آیا، وادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تھا اس وہی نے، باہر نکل جاتا ہے۔ تو آپ کو لوگ ملیں گے، شروع کرتے ہیں اچھا کام، بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے، کہیں نہیں پہنچا ہوتا۔ اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے، پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی، زاہد بننے کی، مجاہد بننے کی، اور ایک سردار بننے کی، ٹو بی اے کنگ۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے مدد، پلیز کریکٹ دس تھنگ۔ میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی، 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا، سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کیوں بھیا؟ ہم مولوی ہیں، معاشرے میں ماشاءاللہ 100 سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری، ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے، ہلکا تھوڑی ہے کوئی، دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم نے زندگیاں وقف کی ہیں، معاشرے میں سب سے ہلکا آپ نے ابھی رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر، سب سے ماڑا بچہ تسی سانو ہی کہندے ہو، وی آر دا موسٹ انکمپیٹنٹ ان دا سوسائٹی۔ تو سیلف سسٹینیبل ماڈلز پہ تو وارث بھائی آئی ول ہیلپ یو انشاءاللہ، اللہ آپ کو آزاد کرے۔ یہ دعا پڑھا کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، غنا مانگیے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے محتاج نہ کریں کسی سے، خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ، ہم مانگیں گے۔ لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ چیک کرے گا آپ کو، اور اگر سطحیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے، کچھ تھوڑا بہت آئے گا، خلاص۔ بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، 3-3 ہزار کروڑ 5-5 ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ، بڑے جگرے دیکھیں ہم نے ان کے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید کھجور کا ایک چھلکا بھی لاتے تھے مگر وہ احد پہاڑ جتنا وزن رکھتا تھا۔ یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو یہ نصیب دیتا ہے، اللہ لیتا ہے کام بندے سے۔ اس لیے ان مقدس راتوں میں توفیق ہی مانگنی چاہیے، اللہ میرے کو کوئی کم لے لے، 2 ہاتھ نے 2 پیر نے کوئی کم لے لے اللہ میرے کو۔ اور آپ پریشان نہ ہوں، اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم بھیج دے گا۔ یشاء یوسف، ہر مجھ سے
مجھ سے کسی نے پوچھا نا ایک دفعہ شیخ صاحب ایڈی کنسسٹنسی اینا استقلال اینی مستقل 24 گھنٹے تسی صبر دا در صبر صبر صبر. یہ جو چیز آج اللہ نے ماشاءاللہ سب ویسے پہلے بھی دیا ہوا تھا، آج بھی ہے، نہیں بھی ہوگا، ہم تو درویش آدمی ہیں چلے جائیں گے. تو جو چیز مجھے کمر تھکا ہوا ہوں میں اچھا خاصا ابھی بھی، جو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کر، جتنے ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ ان کو ہے. اب یہ جتنے متحرکین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنی جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں، یہ ان کو میرا سبق ہے. ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا. کبھی اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کرو گے نا، میں نئی قوم لے کے آ جاؤں گا آگے سے، اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ. تو اگر آپ نے نہیں کرنا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے نئی مخلوق لانا، اللہ کے لیے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سعادت ہے، جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے. اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا. ہمارے بڑے آ چکے ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑوں کا آگے کلام نہیں کرتے. السلام علیکم شیخ، کیا حال ہے تھوڑے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کو اپنے حسن، اپنے جمال، اپنے کمال، اس ایکچولائزیشن پہ پہنچنے کے لیے یہ وارث نے یہ شروع کی ہے نا، میں اس کو 2 بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں پر. وسائل سے انقلاب نہیں آتا، یہ بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے. اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی ہے، ایسی روبوٹکس کر لی ہے، ایسی ملٹری وارفیئر کے اندر اتنے چلے جی، ایسی دنیا سے غالب ہو جائیں. غلط گل ہے. انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل ریسورسز سے نہیں آ سکتا. کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرہ کبھی بھی نیچرل ریسورسز سے نہیں ہو سکتا. یہ قلت کثرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی. بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی، اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہلا دیے. یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کام دے نہیں ہے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں جڑی. اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ 13 20 جاتے تھے، قلعوں کے قلعے فتح کیے انہوں نے. کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے، وہ اس دلہن کو، اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا. They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی. یہ اس کو ذرا گڈ مسلم تو آپ بنائیں، اچھی بات ہے. یہ دلیروں کا دین ہے، یہ غیرت مندوں کا دین ہے. اس کے اندر مکے کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں تھی اس ٹائم. اس کو ہلکا آدمی نہیں لے سکتا. یہ جو حمل ہے یہ ہلکے پھلکے آدمی کا نہیں ہے. اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی، جھاگ. کثرت تو ہوگی مگر جھاگ. فَأَمَّا الزَّبَتْ وَيَذَبُ جُفَا. اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوائیں پھینکتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. And the thing that is in weight, جو ویٹیج ہوتا ہے، جو وزن ہوتا ہے ایمان کو، وہ بیٹھتا ہے. وہ قلت ہوگی ہمیشہ. الا قلیلا، وہ کبھی کثرت نہیں ہوتی. اور کثرت سے نہیں، قلت سے ہمیشہ غلبہ دلایا ہے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ. وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے، وہ درد مانگ بیٹھ کے. وہ تنہائیوں میں ریاستیں ہوتی ہیں، وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے. تنہائیوں میں غیرت لے کے آ. ان کا کیا ہوگا، اپنوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، وہ کدھر ہیں. اللہ سے ایسی زندگی مانگ کہ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر. تجھے نیند نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ کے، نیند نہیں آتی ہے تجھے. میں تو یہ روایتاً یہاں سے ہٹوں گا، پھر محفل میں بیٹھوں گا، باتیں شاتیں مجھے ہنسنا بنا پڑتا ہے. مر جانا چاہیے آج مسلمان کو، صرف مر جانا چاہیے اسے. اپنے اندر کے حال کیا ہے اس پہ. میں تو خود لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہوں. گلاں اینیاں بڑیاں کم ٹکے دے نہیں ہے. ایک چاہیے، صرف ایک چاہیے. یہ جمع غفیر، ایک خالص درد، ایک خالص کرب، ایک خالص کمٹمنٹ چاہیے. اور میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلمز ہیں ان کو کہتا ہوں، اگر ان کے ڈیرے 20 سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا، اسلام کی جتنی خدمت
جتنی خدمت اجمیوں نے کی ہے نا شاید اتنی عربی نہ کر سکے. امام بخاری کو دیکھ لیں, کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی, کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے, اور عربوں کی بھی بڑی قربانی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو, ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل, احساس دلائیں گے تمہیں, میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا, ملے گی سیاست, ملے گی منافقت, بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نوا نوا ہے. گھبرائیں نہ, جگہ بنائی اپنی, لڑنے کا جذبہ رکھی. اپنا قلعہ منوانا آسان نہیں ہوتا, بھاگی نہ کبھی. اور جب بھاگنے کا دل کرے نا تو یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خادم کا. ایک ڈیرے سے بھاگے گا نا, ہر ڈیرے سے بھاگنا پڑے گا تجھے. آج سے 13 سال پہلے ہمیں دھمکی تھی, ایک تھی. دھمکیاں تو ہر 2 سال بعد آ جاتی ہیں. بڑی سخت دھمکی لگائی کسی نے ہمیں 2012 میں. تو وکی کو میں نے کہا چل یار چلیے, ساڈا بس دا کم نہیں ہے گا. تو اس نے کہا آج تک تو آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, آج بھاگیں گے تو پھر کہاں کہاں سے بھاگیں. آج ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا یہ لوگ, کہاں بھاگو گے, کہاں کہاں سے بھاگو گے. ٹیک اے اسٹینس, لرن ٹو ٹیک اے اسٹینس ان لائف. کھڑا ہونا سیکھیں, مارنے دیں اگلے کو, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آگ میں جلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر. تیری زبان میں وہ تاثیر, لہجے میں وہ روب, نظروں کے اندر وہ درد, کلیجے کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے. ویلکم ٹو دا کلب حبیبی. ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر. اللہ اکبر. اور اگر کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھیں. جو میں نے کچھ عجیب و غریب سنایا وہ اللہ کا تھا, کچھ حق سنایا وہ اللہ کا ہی تھا. ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا. میرے پیر و مرشد بیٹھے ہیں سامنے, میں نے 18 جملے بول دیے ان کے آگے. یہ ہمارا ادب, ہماری خاندانی اور ہماری ادبی تربیت نہیں ہے اپنے بڑوں کے آگے تقریریں کرنا. زندگی ایسے جی, ہم صرف مولوی نہیں ہیں نا, دوسرے بھی تو مسئلے ہیں نا میرے ساتھ جڑے ہوئے. زمیندار بھی ہیں, سیاسی خانہ, مسئلے ہیں نا, ہر جگہ تو مسئلے ہیں. سلسلے چلانا آسان تھوڑی ہوتا ہے. لیکن زندگی ایسے جی, کوئی پوچھے نا مننت کون ہے آپ, ویسے یہ شعر نہیں پڑھنا لیکن یہ شعر پڑھنا. یہ شعر ہونا چاہیے اور یہ شعر ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی, پرسنل برانڈ مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا مارکیٹنگ میں, یہ ہونی چاہیے برانڈ امیج مسلمانوں کی. لوگ پوچھیں نا کون ہے آپ, یہ شعر ہونا چاہیے انسان. آگے ہی کرب وفا, آگے ہی شعور, قوت استدلال, پرسیپشن, آئیڈیالوجی, نظریہ, علم. آگے ہی کرب وفا, صبر, تمنا, احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جتتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا حد دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ڈیڈیکیٹ ٹو شیخ عاطف بھائی.